أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حد محدودا وأمدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اہل بیت اور مقدس مزاحمت کے عنوان سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور پوری کوشش کی کہ قرآن مجید کے ریفرنس سے اس ہولی ریزسٹنس مقدس مزاحمت، وہ ہولی ریزسٹنس اور مقدس مزاحمت جو آل محمد کے گھر سے شروع کی گئی، ظلم کے خلاف، انسان کے وقار کے خلاف، معاشرتی اور معاشی انصاف اور جسٹس کے خلاف، اور پھر وہ گروہ جسے تاریخ میں اور پیغمبر کی زندگی میں شیعان علی کے نام سے یاد کیا گیا، انہوں نے کس طرح اس ریزسٹنس کی، اس مزاحمت کی شمع کو تاریخ کے ہر دور میں روشن رکھا، اور آج کی اس 21ویں صدی میں بھی لوگ اس قسط اور عدل، انصاف، ہیومن ڈگنیٹی اور اس وقار کی علامت کہ جو ظلم کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے، اہل تشیع ہی کو پا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی چھوٹی ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ عصر۔ ارشاد ہوا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے کا سودا کرنا۔
الا الذین آمنوا، سوائے ان کے وعملوا الصالحات جو ایمان اور اعمال صالحات کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کے راستوں پر چلنے کے لیے صبر کو تھامے رکھتے ہیں اور حق کی حفاظت کے لیے صبر کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس آخری ٹکڑے کی سورہ عصر کی بڑی عجیب ترجمے کیے گئے، وَالتَّوَاصُوا بِالْحَقِّ وَالتَّوَاصُوا بِالصَّبْرِ، حق کے راستے پر چلتے ہوئے صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، اور حق کے راستے پر چلنے کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں کا تھامے رکھنا، یہ صاحبان ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی شناخت ہے۔ جب خطاب کیا اس سورے سے، ان الانسان لفی خسر، ایک بڑے گروہ کو انسانوں کے خطاب کر دیا کہ وہ نقصان اٹھانے والے، لیکن اس گروہ میں سے الا الذین آمنوا، ایک چھوٹا سا گروہ، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والا، صالح عمل کرنے والا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کے حق کی حفاظت کے لیے صبر کے راستوں پر چلنے والا۔ اب عزیزان گرامی، یہ ایک ایسی زندہ حقیقت کو قرآن مجید نے پیش کیا کہ ہم اگر اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں ساری انسانیت ہی خسارے کا سودا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے اپنی اس موجودہ زندگی میں بہت دفعہ اور مسلسل ایک نیریٹو سنا، ایک بیانیہ سنا، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، اور دو عظیم جنگیں لڑنے کے بعد دنیا نے اس ہیومن رائٹس کے چارٹر کو تشکیل دیا اقوام متحدہ بنا کر۔ اس چارٹر کی بہت ساری کلازز ہیں جس میں معاش کی آزادی کا تذکرہ ہے، جس میں فکر کی آزادی کا تذکرہ ہے، جس میں گفتگو کی آزادی کا تذکرہ ہے، تقریباً 56 کلازز ہیں رائٹس کے اوپر، لیکن اس میں سب سے اہم کلاز جو ہے نا وہ رائٹ ٹو لیو، حق حیات، زندہ رہنے کا حق۔ اور اس زندہ رہنے کے حق کو جب ڈسکرائب کیا گیا اس چارٹر آف ہیومن رائٹس میں جو اقوام متحدہ نے لکھا، جو اقوام نے مل کر بنایا، اس میں ہے کہ وہ کیسی زندگی ہو، عزت اور وقار کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، اور بغیر کسی دباؤ کے۔ لیکن ہم چاروں طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ چارٹر آف ہیومن رائٹس لکھنے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی اقوام مغرب کو؟ اسے مشرق کی اقوام کو کوئی زیادہ ہاتھ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دو عظیم جنگوں میں مسلسل بہت لاس آف ہیومن لائف دیکھا، اور ان کے شہر، ان کے گھر، ان کے لوگ بری طرح تباہ۔ اب وہ دوبارہ اس سچویشن کو فیس کرنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ چارٹر لکھ کر کہ رائٹ ٹو لیو، سب سے بڑا حق جو ہے انسان کا وہ یہ ہے کہ وہ عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ دو جنگوں کے درمیان بھی، اور جنگیں ختم ہو گئیں تب بھی، وہ اقوام مغرب جنہوں نے چارٹر آف ہیومن رائٹس لکھا اور اقوام متحدہ بنائی، خود ان کا کنڈکٹ کیا تھا؟ انہوں نے کالونائزیشن کی، ملکوں پر قبضے کیے، انہوں نے ظلم کے چکی میں پیسا، اور جب دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کا زور ٹوٹنے لگا تب بھی انہوں نے ایسی بیلکنائزیشن کی کہ جن ملکوں سے وہ نکلے وہ افریقہ اور ایشیا کے ہوں،
ان میں وہ تلاطم اور وہ مصیبتیں مچائیں کہ تاریخ اس ظلم کو بیان کرتے ہوئے شرماتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رائٹ ٹو لیو صرف چارٹر لکھنے والوں کے لیے تھا، اور جو چارٹر لکھنے والوں کے محکوم تھے، کالونائز تھے، ان کی رعایا بنے ہوئے تھے، کیا ان کے لیے رائٹ ٹو لیو نہیں تھا؟ عزت کے ساتھ رہنے کا کوئی حل نہیں تھا؟ اور ابھی ہماری آنکھوں نے اس پچھلے 1.5 سال کے اندر جو کچھ دیکھا، فلسطین میں، لبنان میں، یمن میں، ایران میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، لیبیا میں، جس طرح ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی۔ بھائی فلسطین غزہ کی داستان ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہے نا، ادھر لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ادھر لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ادھر اعضا بکھرے ہیں، ادھر اعضا بکھرے ہیں، بچے ماں باپ کی لاشوں پر رو رہے ہیں اور ماں باپ بچوں کی لاشیں اٹھائی کر رہے ہیں، کوئی ملبے میں دبا ہوا ہے، کوئی پتھروں کے نیچے دبا ہوا ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی مردہ ہے، کہیں مائیں بلک رہی ہیں، کہیں بچے بلک رہے ہیں، کہیں جوان زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اس زندگی کی کیا ویلیو ہے؟ تو چارٹر آف ہیومن رائٹس لکھنے والوں کے منہ پر یہ آج کا غزہ اور سارے مل کر اسے فائنانس کر رہے ہیں، خوب بم کرو، خوب بمباری کرو، انہیں زندہ رہنے کا حق نہ دو۔ حتیٰ کہ یہ کہ جو بھوکے لوگ، بچے، عورتیں، مرد، جو تھوڑی سی غذا کے پیچھے غول کے غول جب دوڑتے ہیں، وہ منظر آنکھوں سے اوجھل ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مائک سے اعلان کیا جاتا ہے، گرام فون سے، کہ آؤ وہاں فوڈ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، وہاں غذا بٹ رہی ہے، وہاں پانی بٹ رہا ہے، اور جب لوگ غول کے غول وہاں جا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے فائرنگ کی جاتی ہے۔ اور یہ سب وادی کے اندر ہو رہا ہے، تو وادی کے باہر بیٹھے ہوئے وہ صہیونی کرسیاں لگا کر اس منظر کو فلماتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس پہ آواز بلند کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وفاداری جو ہے ڈوئل ہے، ڈوئل وفاداری کا شکار ہیں، تشیع ڈوئل لائلٹی کی بات کرتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اس لائف کی کوئی ویلیو ہے؟ مجھے تو اس لائف کی کوئی ویلیو نظر نہیں آتی۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے چارٹر لکھنے والوں اور چارٹر کی کلاسز بنانے والوں کی طرف سے، یہ صرف ایک ایجنڈا ہے، اور وہ ہے وائٹ سپریمیسی، سفید اقوام کے حقوق کا تحفظ۔ اور کل ہی ہم میڈیا میں دیکھ رہے تھے کہ صہیونیوں کی طرف سے اعلان کیا کہ ایک اسرائیلی فوجی کے بدلے میں ہم لبنان کی ساری ماؤں کو رلا کر رکھ دیں گے۔ یہ وائٹ سپریمیسی۔ اس وائٹ سپریمیسی کے مد مقابل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس لائف کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو کیا قرآن اس لائف میں کوئی ویلیو ایڈیشن کرنے کی فلسفی رکھتا ہے؟ سورہ حدید کی آیات، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ قرآن ویلیو ایڈ کر رہا ہے، اپنی فلسفی بیان کر رہا ہے اس زندگی کے لیے جسے دنیا پامال کر رہی ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجے رسول، ایک دو، سارے کے سارے، کلیکٹیو صیغے میں بات کی قرآن نے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور پھر خالی رسول نہیں بھیجے، ان کے ساتھ کتابیں بھیجی، ان کے ساتھ میزان بھیجے، ان کے ساتھ دلیلیں اور استدلال دیا۔ کس لیے یہ سارا لاؤ لشکر؟ کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، وہ انسانوں میں قسط اور عدل کا نظام نافذ کرتا۔ اور اگر اس قسط اور عدل کے نظام کے
نفاذ میں شیطانی قوتیں حائل ہوں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کر دیا جو بہت شدید ہے قاسطوں کے لیے، ناقصوں کے لیے، مارکوں کے لیے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. لیکن اس میں ناس کا منافع چھپا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ. اللہ اکبر. ان اللہ قوی و عزیز. تمہارا اللہ تو بہت قوی اور بہت عزیز ہے، بہت طاقتور ہے. وہ چٹکی بجاتے ہوئے ظالموں کا خاتمہ کر سکتا ہے، قسط و عدل کے دشمنوں کو ٹھکانے لگا سکتا ہے، زمین کو عدل سے بھر سکتا ہے. لیکن کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے؟ اب قرآن آواز دیتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ. ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نظر نہ آتا ہو اور رسول منظر سے غائب ہو. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ. غیب میں ہو اللہ بھی، غیب میں ہو رسول بھی غیب. تو ایسے میں خدا اور اس کے رسول کی مدد کون کرتا ہے؟ واللہ قوی عزیز. اللہ قوی ہے اور عزیز ہے. تو گویا قسط اور عدل کے نفاذ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا، مقابلہ کرنا، ڈٹ جانا اور سارے وسائل کا استعمال کرنا، یہ عزر قرآن اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا ہے. اب ہمیں کوئی یہ کہے کہ آپ کی وفاداری دوہری ہے، آپ ڈوئل لائلٹی کا شکار ہیں، آپ رہتے یہاں ہیں، کھاتے یہاں ہیں، گاتے وہاں کی ہیں، تو ہم تو ہر اس مظلوم کی گائیں گے جس کے حق کو دنیا میں پامال کیا جائے گا. اس لیے کہ ہم کسی منشور کے پابند ہوں یا نہ ہوں، ہم قرآن کے منشور کے پابند ہیں. اور قرآن ہمیں کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ. وہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ رسول بھی دیکھ رہا ہے کہ جب عالم غیبت میں خدا ہو، رسول ہو، تو کون ان کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے. اور وہ جو اس لوہے کا تذکرہ کیا، بڑا ریلیونس ہے اہل تشیع کی اس مزاحمت کے ساتھ اس لوہے کا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. آسمان سے لوہے کو نازل کر دیا. کس نے دیکھا آسمان سے لوہا نازل ہوتا ہوا؟ ہم نے تو سنا ہے اور دیکھا ہے، اور سائنس پروف کر رہی ہے، اور اکانومی اور جو کچھ کاروبار ہے بتا رہے ہیں. لوہا تو اور سے نکلتا ہے، کان سے نکلتا ہے، آئرن اورز ہوتی ہیں، وہاں سے لوہا نکالا جاتا ہے. یہ کون سا لوہا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. آسمان سے نازل ہونے والا لوہا. یعنی جو لوہا اٹھا قسط و عدل کے دشمنوں کے خلاف، ہیومن ڈگنیٹی کو وائلیٹ کرنے والوں کے خلاف، انسان کے وقار کو پامال کرنے والوں کے خلاف، وہ لوہا وہی تھا. احد کی جنگ تھی، 3 محاذ کھل چکے تھے، پیغمبر پر حملہ ہو چکا تھا، علی مرتضیٰ کی تلوار ٹوٹ چکی تھی. پیغمبر کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ اب ہتھیار نہیں ہے، کہا صبر کرو. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. آسمان سے لوہا نازل ہو گیا. لا فتح الا علی، لا سیف اللہ. تو آج ہماری جو یہ مزاحمت ہے، قرآن نے اس مزاحمت کا تذکرہ کیا ہے. میں نے اپنے دل سے نہیں کہا، تاریخی کسی کتاب کا ورق نہیں الٹا. قرآن نے کہا کہ جب قسط اور عدل کو پامال کرنے کے لیے لوگ اٹھیں گے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. تو آسمان سے نازل کیا جانے والا لوہا ان کے لیے شدید ہوگا. وہ منافع للناس، اور ناس کا منافع اس میں چھپا ہوا ہے. تو ہم تو اس تاریخ اور اس روایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس آسمان سے نازل ہونے والے لوہے کی. تو آج جب ہمارا جوان نکل کر جاتا ہے دنیا کے کسی بھی خطے سے قسط اور عدل کے دشمنوں کے خلاف،
تو وہ یا حیدر کرار کہہ کے اترتا ہے، وہ یا حیدر کرار کیا ایک فرد کو پکارتا ہے یا اللہ کی تدبیر کو پکارتا ہے؟ وہ فرد کو نہیں پکارتا، تدبیر الہی کو آواز دیتا ہے۔ وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ۔ ہم دیکھنا تو یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نظر نہ آئے اور پیغمبر حالت غیبت میں ہو تو ایسے میں اللہ اور اس کے رسول کی مدد کون کرتا ہے؟ اب عزیزان گرامی، اس ویلیو ایڈیشن یعنی قسط اور عدل کو داخل کرنا انسان کی زندگی میں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے قرآن مجید کا، سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے قرآن مجید کا، قسط اور عدل۔ اس سے بڑا کوئی سبجیکٹ قرآن مجید میں بیان نہیں کیا گیا، سب سے بڑا سبجیکٹ۔ 1500 سے زیادہ آیات ہیں قرآن مجید میں جس میں قسط اور عدل کے دشمنوں اور اللہ کے نظام کے وائلیٹرز کا تذکرہ کیا، ان کی شناخت کرائی، ان کی پہچان کرائی، ان سے بچنے کے طریقے بتائیں، ان کے حربوں سے آگاہ کیا اور انہیں سورہ ممتحنہ میں ایک ایبسولوٹ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے صاحبان ایمان، عدوی وعدوکم، ہمارے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اولیاء اپنا دوست نہ بنانا۔ یعنی صاحبان ایمان کا وہی دشمن ہوگا جو اللہ کا دشمن ہوگا، اور جو اللہ کا دشمن ہوگا وہی صاحبان ایمان کا دشمن ہوگا۔ تو ایبسولوٹ حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اپنے اور خدا کے دشمنوں کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔ تو جو بھی قسط اور عدل کے وائلیٹرز ہیں وہ اللہ کے اور مومنوں کے دشمن ہیں۔ لیکن 4 براڈ کیٹیگریز بیان کی قرآن مجید میں ان وائلیٹرز کی۔ پہلی کیٹیگری ہے میں کہا شیاطین، دوسری کیٹیگری میں کہا کافرین، تیسری کیٹیگری میں کہا یہود، چوتھی کیٹیگری میں کہا منافقین۔ یہ براڈ کیٹیگریز۔ پہلی کیٹیگری شیاطین کی جو وائلیٹرز ہیں قسط اور عدل کے، جب ان کا تذکرہ کیا تو سورہ فاطر میں کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی دشمنی پر نظر رکھنا۔ سورہ نور میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے صاحبان ایمان شیطان کے راستوں پر نہ چلنا۔ اور سورہ یاسین میں ایک عہد کا تذکرہ کیا، الم اعہد علیک یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے اس بات کا وعدہ نہیں لیا کہ تم شیطان کے راستوں پر نہیں چلو گے جو تمہارا کھلا ہوا دشمن؟ یعنی شیطان کے راستوں سے بچنا، عہد الہی کو پورا کرنا۔ اب یہاں پر ایک $1 ملین کوشچن ہے، اور وہ کوشچن یہ ہے کہ یہاں شیطان سے مراد کون ہے؟ کیا وہ شیطان جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، وہی صدیوں پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال پرانا شیطان، اسی کو پیٹے جائیں؟ کیا وہی شیطان بس؟ اس کے علاوہ کیا ہے؟ لیکن ابھی ریسنٹ ٹائمز میں جب ایپسٹین فائل کھلی تو پتہ چلا کہ شیطان تو ہر جگہ ہے، ہر دور میں ہے، ہر طبقے میں ہے۔ وہ شیطان سیاستدان میں بھی ہے، وہ شیطان سائنسدانوں کے اندر بھی ہے، وہ شیطان ٹیک کے ٹائکونز میں سے بھی ہے، وہ شیطان پولیو کی مہمیں چلانے والوں میں بھی موجود ہے، وہ شیطان ججوں میں بھی ہے، صحافیوں میں بھی ہے، استادوں میں بھی ہے، وہ شیطان ملکوں کے سربراہوں میں بھی ہے، وہ شیطان شاہی خاندانوں کے افراد میں بھی ہے۔ وہ شیطان تو ہر جگہ ہے، اور اتنا طاقتور ہے وہ شیطان کہ ان کے چشم ابرو کے اشاروں پر سسٹمز چل رہے ہیں۔
شیطانیت، یہ کوئی نئی بات اور کوئی تاریخ کا صفحہ نہیں، یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ شیطانیت کا عالم یہ ہے کہ استحصال ہو رہا ہے، جسمانی استحصال، بچے کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی۔ ہیومن آرگنز اغوا ہو رہے ہیں، ہر سال لاکھوں انسان اغوا ہوتا ہے اس دنیا میں، لاکھوں انسان۔ وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ کدھر غائب ہوتا ہے؟ خود امریکہ میں ہر سال لاکھوں لیٹینو بچے غائب ہوتے ہیں، آرگنز کی ٹریڈ چل رہی ہے، وہ لوگ غائب ہوتے ہیں، ان کے آرگنز غائب ہوتے ہیں۔ پھر ایریزونا میں ریسنٹلی ہیومن فلیش کی ایک مارکیٹ دستیاب ہو گئی، انسان کا گوشت بک رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ خوف کے حالت میں بچوں کے جسم سے نکالا جانے والا خون، اس سے ڈرگس بنائی جا رہی ہیں جس سے ہیومن وائٹیلٹی بڑھے، ان کی عمریں بڑھیں، جوان رہیں۔ اب یہ ساری باتیں شیطانیت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آسمان سے کوئی دوسرا شیطان اترے گا؟ پھر یہی نہیں، جب انڈسٹریل ریولوشن آیا یورپ میں تو ایک اور شیطانی کاروبار کیا، ہمارے ساتھ تو کیا سو کیا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو ایک نیا فنامنا ڈیولپ ہوا کہ 18 برس کا بچہ جو ہے وہ اڈلٹ ہے، لہٰذا وہ ماں باپ کی سرپرستی سے باہر نکلے، خود کمائے خود کھائے۔ 18 برس کے بچے کو اڈلٹ کہہ کے گھر کی پروٹیکشن سے باہر نکال دیا۔ وہ عمر کا حصہ جس میں سب سے زیادہ اسے خاندان کی، سرپرستوں کی، ماں باپ کی، سبلنگز کی ضرورت تھی، وہ سارے سہارے چھڑوا کر اسے ایک طرف بے راروی اور دوسری طرف اپنی انڈسٹریل امپائر کا ایک سستا مزدور کے طور پر اسے جڑ دیا۔ یہ انڈسٹریل ریولوشن، یہ 18 برس کا جو اڈلٹ تھا نا، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سب غریبوں کے بچے تو 18 سال کی عمر میں اڈلٹ ہو گئے، لیکن وہ شیطانوں اور عمراء کے بچے تو 50 سال کی عمر میں بھی اڈلٹ نہیں ہوئے۔ تو یورپ کے خاندان کے نظام کو برباد کر دیا اس انڈسٹریل ریولوشن کے ذریعے سے۔ اب آپ اسے شیطانیت کہیں گے یا رحمانیت کہیں گے؟ پھر یہی نہیں ہوا، 1930 میں امریکہ کے صدر روزویلٹ نے قانون نکالا کہ جتنی لیٹینو خواتین ہیں بہت بچے پیدا کرتی ہیں، یہ معیشت کا بوجھ ہے، ان کو اسٹرائل کیا جائے، لہذا ڈرگس دی گئی، خواتین کی فرٹیلٹی کو ختم کر دیا گیا۔ اس سے کیا ہوا؟ ان کی انڈسٹریل امپائر کو ایک ایسا مزدور ملا جس کی کوئی فیملی کمٹمنٹ نہیں تھی، جو سستا تھا، جو ڈوسائل تھا، جو سستا تھا، جو ڈوسائل تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ پوری فلسفی جو اس ظلم اور تشدد کی ہے، یہ 3 لفظوں پر ہے: ہیومنٹی، ڈیگریڈیشن اور ٹریٹمنٹ لیسر دین ہیومن۔ انسان نہ سمجھنا کسی، انسان نہ سمجھنا کسی، تو شیطانی کاروبار شروع ہوا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ شیطانی کاروبار صرف یہی نہیں بند ہوا، دوسری جنگ عظیم، اس کا میں بھی تذکرہ کیا، تو وہاں پر کیا ہوا کہ کالونائزیشن، یہ نوجوان بچوں کی سننے والی باتیں، کتابوں میں جا کے انہوں نے نہیں جھانکنا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، سلطنت عثمانیہ اتنی بڑی مسلمانوں کی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اور دوسری سلطنتیں بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، فریجائل پیپر اسٹیٹس بنائی گئی۔ یہ گلف کی ریاستیں کیا ہیں، یہ امارات کا چورن کیا ہے، یہ سارا وہ فریجائل پیپر اسٹیٹس ہیں جن کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں رکھا، ساری دنیا کا کالا پیسہ وہاں بلایا اور انہیں ایک ایسی جنت کے طور پر پیش کیا جیسے جنت دنیا نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔
اور ان کے سینے میں پھر ایک اسرائیل کا خنجر اتار دیا. یونائٹڈ انڈیا کو توڑا، مذہب کے نام پہ توڑا، اور جاتے جاتے یہ برطانوی استعمار کشمیر کا خنجر سینے میں اتار گیا کہ مسلسل لہو بہتا رہے، لہو بہتا رہے، لہو بہتا رہے. تو آج تک بھی یہی ہو رہا. 80 سال ہو گئے اس کیاس کو. وہ فرجائل پیپر اسٹیٹس، اور پھر یہ دیکھیے جہاں بحری اڈے اور فوجی اڈے بنائے ان ملکوں کے کلچر اور ان کی شرافت کو ڈبو دیا. تھائی لینڈ میں اڈے بنائے، فلپین میں اڈے رکھے. آج تھائی لینڈ اور فلپین جس نام سے شناخت ہوتے ہیں وہ ممبر پر بیان کرنے کے قابل نہیں. اور یہی کچھ پھر دبئی میں ہوا. آج دبئی جس نام سے شناخت کیا جاتا ہے وہ کسی تھائی لینڈ اور کسی فلپین سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ شاید ان سے 2 قدم آگے ہے. یہ سارے کارنامے کیا ہیں؟ یہ سارے کارنامے شیطانیت کے کارنامے، اور ان کے لیے قرآن مجید نے ہوشیار کیا. الم اعہد علیک یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ سے تمہارا وعدہ ہے کہ تم اس کی دشمنی کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ گے. آج آپ یہ دیکھیے کیسی خاموشی سے ویبسٹین کے معاملے کو دبایا جا رہا ہے، کیسی خاموشی سے سارا یورپ اور ساری سفید اقوام چپ ہیں. خوب بمباری کرو ایران پہ، خوب بمباری کرو لبنان پہ، خوب بمباری مار مار کر بھرکس نکال دیا، افغانستان کا شکل ہی بدل دی. پھر خود ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کون سا جہاد تھا جو اس امریکہ اور برطانیہ نے ہم پر مسلط کیا، جسے سارا سوشل فیبرک پاکستان کا تباہ ہو کر رہ گیا. چپے چپے پر ڈرگز ہو گئی، گلی گلی اسلحہ ہو گیا، اور فرقے کے نام پر ایک بھائی کا ہاتھ دوسرے بھائی کی گردن پر پہنچ گیا. یہ سارے شیطانی کارنامے تھے، اور قرآن مجید ہمیں اس سے پہلے آگاہ کر چکا تھا. حکم ہے قرآن کا بانزل الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من یسرہ ورسولہ بالغیب. مقابلہ کرو ان کا. اللہ نظر نہ آتا ہو، رسول حالت غیبت میں ہو، تو ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کون کرتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح علی مرتضیٰ نے احد کے میدان میں اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی. دوسری کیٹیگری کافروں کی بیان ہے. سورہ نساء میں کہا ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا. کافر تمہارے سخت ترین دشمن. اب کافر کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھنے والا. یہ تو بہت ہی ہلکی پھلکی سی تعبیر ہو گئی. کفر کا مطلب ہے ریجیکشن. کفر کا مطلب ہے نفی، کسی چیز کی مخالفت کرنا. بھائی وہ تو ہر وقت وائٹ ہاؤس میں جب صبح کا کام کا آغاز ہوتا ہے تو دعائیہ تقاریب سے ہوتا ہے. تو کیا وہ اللہ کو نہیں مان رہے؟ وہ اللہ کو مان رہے. وہ 5واں 7واں بحری بیڑا جو ہر وقت پیسیفک میں گھومتا رہتا ہے، اس میں کیپٹن کی سیٹ پر لکھا ہوا ہے اے خدا تیرا سمندر بہت بڑا اور میری کشتی چھوٹی سی ہے. تو کیا خدا کو نہیں مان رہے؟ ارے وہ خدا کو مان رہے ہیں لیکن خدا کے نظام کو نہیں مان رہے. وہ امریکہ کا وزیر جنگ، ساری دنیا میں وزیر دفاع ہوتا ہے، امریکہ میں وزیر جنگ ہوتا ہے. وہ وزیر جنگ میں اپنے بازو پر ایک ٹیٹو بنا رکھا ہے، اس پہ لکھا ہے کافر. کیا مطلب ہوا اس کافر کا؟ کہ تو اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ رہا. محمد رسول اللہ تو خیر وہ نہیں پڑھتے، لیکن لا الہ الا اللہ اللہ کو نہیں مان رہا. نہیں، اللہ کو تو مان رہا ہے، اللہ کے نظام کو نہیں مان رہا. جب اللہ کے نظام کو نہیں مان رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دنیا کو یہ کفر لکھ کر پیغام دینا چاہتا ہے کہ میں تمہیں امن سے اور وقار سے زندہ
رہنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ قرآن وقار انسانی کا تحفظ چاہتا ہے، قرآن حقوق بشر کا تحفظ مانگتا ہے، اور سارے نبی اسی کام کے لیے آئے۔ تو جب لکھا اس نے اپنے بازو پر کفر، تو اس کا مطلب ہے ریجیکشن، قسط اور عدل کے ایجنڈے کی ریجیکشن۔ اور پھر یہ کفر سارے الائن ہیں ان کے ساتھ، سارے ملے ہوئے ہیں۔ تیسری جو کیٹیگری بیان کی وہ ہے یہود۔ ارشاد ہوا سورہ مائدہ، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ۔ پیغمبر تم اپنے سے دشمنی میں جس کو سب سے زیادہ شدید پاؤ گے وہ یہود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہود کو ایز اے ریلیجس کلاس ٹارگٹ کیا قرآن مجید میں؟ نہیں، توریت زبور کے ماننے والوں کو ایز اے کلاس ٹارگٹ نہیں کیا، ایک ذہنیت کو ٹارگٹ کیا جسے صہیونیت اور زائنزم کہتے ہیں۔ وہ ذہنیت کہ جو ساری دنیا کو گویم کہتی ہے۔ گویم کا مطلب کیا ہے؟ زمین پر رینگنے والے کیڑے جن کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، یعنی وہ جو زائنزم پر یقین رکھتے ہیں وہ تو سپیریئر کلاس ہیں، لیکن باقی سارے انسان گویم ہیں۔ ان کے حقوق کا استحصال کیا جا سکتا ہے، ان کے جسموں کا استحصال کیا جا سکتا ہے، ان کے بچوں کو مارا جا سکتا ہے، ان کی جینوسائڈ کی جا سکتی ہے، وہ سب گویم ہیں۔ اب یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جو آرتھوڈکس جوز ہیں وہ زائنسٹ ایجنڈے کو نہیں مانتے۔ اسرائیل میں ان کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے، وہ فوجی سروس نہیں کرتے، وہ کسی پر پتھر نہیں مارتے، وہ کسی پر گولی نہیں چڑھاتے، اور امریکہ میں بروکلن ان کا سب سے بڑا گڑھ ہے۔ وہ بالکل بھی اس جنگ و جدل کے قائل نہیں ہیں، اور ان سے یہ صہیونی سخت ناراض رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید نے ایز اے کلاس توریت اور زبور کے ماننے والوں کو ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ صہیونیت کی ذہنیت کو، زائنسٹ ذہنیت کو، جو ساری دنیا کو تو گویم سمجھے اور خود اپنے آپ کو سپیریئر، اپنے حقوق کا تو تحفظ کرے اور سارے دنیا کے حقوق کو پامال کرے، اس ذہنیت کو ٹارگٹ کیا۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے جب میثاق مدینہ لکھا تھا نا، تو یہود کو مسلمانوں کے ساتھ امت واحدہ قرار دیا تھا۔ میثاق مدینہ سامنے، چارٹر آف مدینہ ویب پر اویلیبل ہے، پڑھ کر دیکھیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہود کو مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ امت واحدہ قرار دیا۔ تو کیا پیغمبر نے اس حکم قرآن کی مخالفت کی معاذ اللہ خاتم بدہن؟ ہرگز بھی نہیں۔ پیغمبر نے فقط وہ کیا جو حکم آیا پیغمبر کو۔ سورہ آل عمران میں اس بات کا تذکرہ کر دیا گیا کہ پیغمبر نے کس بات پر انہیں امت واحدہ بنایا۔ ارشاد ہوا قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا تتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ پیغمبر کہہ دو ان اہل کتاب سے، اللہ اکبر۔ ایک طرف وہ کلاس آئیڈینٹیفائی کی، اس کو پیغمبر کو حکم دیا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم ان کلموں پر اکٹھے ہو جائیں اہل کتاب جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں، کامن فیکٹرز پر آ جائیں، باقی باتیں چھوڑو، کامن فیکٹرز پر آ جاؤ۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اب وہ کامن فیکٹرز کیا ہے؟ الا نعبد الا اللہ،
اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں نے بھی کہا نہیں ہوتی، یہود نے بھی کہا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ کامن فیکٹر الا نعبد اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کا کوئی شریک نہ ہو۔ اسلام نے سبق دیا شرک سے دوری کا، اور یہود بھی مشرک نہیں ہیں، اللہ کا کسی کو شریک نہیں کرتے۔ کامن فیکٹر ہو گیا۔ آؤ اس کامن فیکٹر پر اکٹھے ہو جائیں۔ دوسرا کامن فیکٹر وَلَا تَتَّخِذُوا بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم میں سے کوئی کسی کا ارباب نہ بن جائے۔ ارباب جمع ہے رب کی، اور رب کا مطلب ہے پرووائڈر، اور پرووائڈر کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو شکنجے میں کس کے رکھتا ہے۔ ایک تو اللہ رب ہے نا جو میگنینمس ہے، اقرار کرنے والے کو بھی نواز رہا ہے اور انکار کرنے والے کو بھی دے رہا ہے۔ وہ خدا کی میگنینمٹی ہے۔ اس نے کبھی انکار کرنے والے پہ ہوا بند کر دی، کبھی انکار کرنے والے میں پانی بند کر دیا، کبھی انکار کرنے والے کا خط چھوٹا رہ گیا، کبھی انکار کرنے والے کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس کا ایک نظام ہے، نیچرل کورس ہے۔ اقرار کرنے والا وہ ایسا پرووائڈر ہے، وہ میگنینمس پرووائڈر ہے۔ لیکن یہاں پر کہا وَلَا تَتَّخِذُوا بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم میں سے کوئی کسی کا پرووائڈر رب نہ بن جائے کہ اسے اسکوئز کرے، اس پر جبر کرے، اسے غلام سمجھے، اسے اپنے پیروں کے نیچے دبا کر رکھے، یعنی قسط اور عدل کو پامال نہ کرو۔ عدالت کا نظام ہونا چاہیے۔ تو دوسرا کامن فیکٹر کیا تھا؟ عدل۔ دو فیکٹرز پر پیغمبر نے بلایا، دو فیکٹرز پر، کامن فیکٹرز پر یہود کے ساتھ پیغمبر نے معاہدہ کیا۔ اس کا حکم دیا قرآن نے وَلَا تَتَّخِذُوا بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک کوئی خدا کا شریک نہ ہو اور قسط عدل پامال۔ لیکن جب یہود نے اسی قسط اور عدل کو پامال کیا تو پیغمبر نے معرکہ لڑا، خیبر تک پیغمبر گئے، 40 دن تک محاصرہ چلا، اور وہ قلعہ قموس جو سب سے مضبوط قلعہ تھا، 40 دن تک جب اس کا محاصرہ نہیں ٹوٹا تو پیغمبر نے پھر اسی کو آواز دی جس کو احد نے کہا تھا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ بات یہ ہے جس کا کام اسی کو ساتھ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ۔ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ غائب ہو اور رسول نظروں کے سامنے نہ ہو تو کون مدد کرتا ہے۔ اب قلعہ قموس کی باری آئی، 40 دن تک محاصرہ ٹوٹ ہی نہیں سکا اور مسلمانوں کی کمر ٹوٹ رہی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے آواز دی لا تینا راتن رجلن کرارن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ ہمتیں کمزور پڑ رہی تھی، یہودی طاقتور ہو گئے ہیں، وہ جو قسط اور عدل کی دشمنی پر اتر آئے، تو وہ کل اس کو علم دیں گے جو قرار ہوگا، خدا اس کے ہاتھ فتح دے گا، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، آخری جملہ بہت حیران کن ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے۔ تاریخ انسان میں کوئی یہ دعویٰ کر کے بتا دے، سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ دعویٰ کر کے دکھا دے کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر نے معرکہ لڑا، خیبر کا معرکہ لڑا، وہی انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، اور وہ آسمان سے اترا ہوا لوہا، اس نے مرہم کے 2 ٹکڑے کیے، قلعے کے دروازے کو کھولا، فتح کے باب کو کھول دیا، اور پیغمبر نے اس فتح خیبر کو سیلیبریٹ کیا۔ ایک اور حیران کن بات،
پورے حبشہ بھیجا تھا نا جعفر طیار کو، حبشہ بھیجا تھا جعفر طیار، جب پلٹ کر آ رہی تھی جناب جعفر مدینے کی طرف، تو خبر ملی راستے میں کہ خیبر پر معرکہ ہے، پیغمبر وہاں انگیج ہیں۔ جناب جعفر اس سفر کو جو مدینے کی طرف ڈائریکٹ تھا اسے چھوڑ کر خیبر کی طرف چلے۔ ہنگامہ پیکارا یاران خدا آمد، جب ایسا ہنگامہ پڑ جائے اور ایسی جنگ و جدل کا سامان ہو، جب اللہ کی وحدانیت اور قسط و عدل پر بات آئے تو فقط خدا کے دوست میدان میں اترتے ہیں۔ ہنگامے پیکار یاران خدا آمد، وہاں ایک بھائی مرب کا سر تن سے جدا کر رہا تھا اور دوسرا بھائی میدان میں پیغمبر کی مدد کے لیے پہنچا۔ جعفر طیار کو اس روز پیغمبر نے وہ نماز تحفہ کی تھی جسے نماز جعفر طیار کہتے ہیں۔ ہنگامہ پیکار یاران خدا آمد، یہ جب ایسا قسط و عدل کے خلاف محاذ کھلتا ہے تو فقط اس میں خدا کے دوست ہی داخل ہوتے ہیں۔ اور آج بھی جو یہ قسط و عدل کے دشمنوں نے محاذ لگایا ہوا ہے، ساری دنیا ڈیڈ سائلنس ہے، خدا کے دوست ہی اس ہنگامہ پیکار میں اترے۔ اب کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ ہماری ڈوئل لائلٹی ہے، دوہری ہماری وفاداری ہے، ہماری وفاداری قسط اور عدل کے ساتھ ہے، انسان کے ساتھ ہے، ہیومن وقار کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، پیغمبر کے ساتھ ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے اور کسی بھی گوشے میں ہم بستے ہیں، ہم لبیک کہتے ہیں قرآن کی آواز سے۔ اور پھر بڑی اہم بات ہے کہ جب میں نے آپ سے کسی گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا کہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے اہل تشیع کے عقائد کے بارے میں اور ان کے اس تصور شہادت و قربانی کے بارے میں اور ان کی قیادت اور ان کے جو سکسیشن ہے اس کے بارے میں اور ان کے جو قربانی کا تصور ہے اس کے بارے میں۔ ایک بات اہل تشیع کو خود بھی اپنے بارے میں پتہ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے ہر وقت تیار رہنا۔ تشیع کے ابلیگیشنز میں سے ایک ابلیگیشن، کیسے کہا میں نے؟ آپ نے نماز پڑھی، زیارت پڑھی، کہیں پر محفل ہے، مجلس ہے، ذکر ہے، زیارت پڑھی گئی، پھر کوئی دعا پڑھی، پیغمبر کا نام آیا درود پڑھ لیا، فاطمہ زہرا کا نام آیا درود پڑھ لیا، علی مرتضیٰ کا نام آیا بلند درود ہو گیا، امام حسن اور حسین کا نام آیا درود پر درود ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی صاحب آخر الزمان کا نام آیا، اب مجمع صرف بیٹھنے پر نہیں ہے، درود پڑھنے پر نہیں ہے، مجمع اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مجمع اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں بھئی؟ یہ مجمع پیغمبر پر نہیں کھڑا ہوا، یہ علی مرتضیٰ کے نام پر نہیں کھڑا ہوا، یہ فاطمہ زہرا کی تعظیم اور تکریم جو 100 جان سے قربان نہیں کھڑا ہوا، حسن حسین کربلا کی اتنی بڑی تحریک نہیں کھڑا ہوا، یہ آخر الزمان کا نام آتا ہی یہ مجمع ایک دم کیسے کھڑا ہو گیا؟ کبھی اس فلسفی کو سمجھا؟ یہ وہ تربیت ہے تشیع کی۔ کہیں دور سے خبر ملے کہ ظہور امام زمان ہو گیا تو بیٹھے نہ رہ جانا، جو عادت ڈال دی ہے نا فوراً اٹھنے کی، فوراً دوڑنے کی، فوراً جواب دینے کی، فوراً اٹھ جانا، انتظار نہ کرنا۔ شیاطین کی کیٹیگری ہے، کافروں کی کیٹیگری ہے، یہود کی کیٹیگری ہے، اور چوتھی منافقین کی کیٹیگری نفاق۔ سورہ توبہ میں کہا یہ جو پیغمبر تمہارے پاس یہ اعراب آتے ہیں، ممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق لا تعلمهم ونحن نعلمهم۔ یہ پیغمبر جو آتے ہیں تمہارے پاس سے عرب بدو، یہ منافق ہیں ان میں زیادہ تر،
اور جو اہل مدینہ ہیں وہ نفاق میں بہت سخت ہیں. تم نہیں جانتے نحن نعلمہم، لیکن ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں. تو نفاق فقط عبداللہ بن ابی تک محدود نہیں تھا جو 300 آدمی لے کر احد میں نکل گیا تھا. نفاق پرپیچویٹ کرتا ہے. اور نفاق کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے خوف، ڈر جانا. دوسری وجہ ہے ذاتی مفاد، کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہو تو پھر وہ آپ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہمیں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے. تشیع کی تربیت جو ہے نا وہ مختلف ہے. لہٰذا وہ دنیا جو کہتی ہے نا آپ کی لائلٹی ڈوئل ہے، دوہری آپ کی وفاداری ہے، اس لیے کہ ہمیں نفاق سے دور رہنے کی مسلسل ہدایت کی گئی. دیکھیے سب سے بڑا انسان کا مفاد کس میں؟ جان میں نا. جس مکتب میں جان دینا سکھایا گیا اس مکتب میں نفاق نہیں ہونا چاہیے. ہاں خوف کا عالم ضرور ہو جاتا ہے. ہر آدمی اتنا طاقتور نہیں ہوتا، ہر ایک کا حوصلہ اتنا شدید نہیں ہوتا، وہاں قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. لیکن یہ داستان کربلا، وذکرہم بایام اللہ، خدا کے ایام کا ذکر کرو. یہ کیوں کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے؟ بار بار ذکر کیا تھا. 1500 سال ہو گئے. اور پھر ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی تشیع آج تک کیسے زندہ ہے؟ بنی امیہ کا 150 سال، بنی عباس کے 550 سال، کوئی 700-800 سال عثمانیوں کے، اور پھر مسلسل یہاں پر مغلوں کے، اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ امریکہ، پورا یورپ، اور آج تک یہ تشیع زندہ کیسے؟ تشیع اس لیے زندہ ہے، قومیں مر جاتی ہیں، مکتب ڈوب جاتے ہیں، آئیڈیلز ختم ہو جاتے ہیں. تشیع نہ ڈوبی، نہ تحلیل ہوئی، نہ غائب ہوئی، بلکہ ادھر گرتی ہے دوبارہ اسی فورس سے واپس آ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم 100 میٹر ریس کے گھوڑے نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھنا، ہم 100 میٹر ریس کے گھوڑے نہیں ہیں جو 100 میٹر بھاگنے کے بعد ہانپ کر گر جاتے ہیں. ہم 1500 سال کی میراتھن میں ہیں. 1500 سال کی میراتھن ہے. ایک گرتا ہے تو دوسرا جھنڈا اٹھا کر آگے بڑھتا ہے، دوسرا گرتا ہے تیسرا جھنڈا اٹھا کر آگے بڑھتا ہے. اسی لیے وہ ہمارے سکسیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہے، کیا رویہ ہے، کیا ایڈیالوجی ہے. ہم 1500 سال کی میراتھن میں ہیں، اور قیامت تک جب تک کہ فائنل ڈیسٹینیشن پر نہ پہنچے اور قرآن کا وہ حکم پورا نہ ہو جائے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يُرِثُهَا عِبَادُهَا الصَّالِحُونَ. ہم نے لکھ دیا قرآن میں اور زبور میں کہ یہ زمین خدا کے صالح بندوں کا ورثہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حسین ابن علی حج کو عمرے سے تبدیل کرتے ہیں؟ نہیں. حسین ابن علی حج کو شہادت سے ملاتے ہیں، شہادت سے ملاتے ہیں. قاتلوں کو آپ نے دیکھ لیا حاجیوں کے بھیس میں، احرام کھول دیے، مکے سے عازم عراق ہو گئے. قافلہ مکے کی سرحدوں سے تھوڑا ہی باہر نکلا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے، جیسے کہ کوئی اس قافلے کو فالو کر رہا ہے. روک دیا قافلہ اور ایک کنارے پہ کر دیا. جب دھول بیٹھی تو اہل قافلہ کی آنکھوں نے دیکھا جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے قریب آ گئے. ایک خوشی کا تاثر تھا عبداللہ ابن جعفر پر. قدموں پر جھکے فرزند رسول کے اور جیب سے ایک رقعہ نکالا اور کہا فرزند رسول اب آپ واپس چلیے، میں مکے کے گورنر سے آپ کے لیے امن و امان کا یہ پیغام لکھوا کر لے آئے.
عبداللہ ابن جعفر پیغمبر کی حدیث سن چکے تھے حسین عراق میں قتل کیے جائیں گے، اور روکنا چاہتے تھے کہ وہ گھڑیاں ٹل جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن جعفر کو سینے سے لگا لیا اور کہا بھائی تجھے نانا کی حدیث یاد ہے نا؟ کوئی جواب نہیں دیا عبداللہ ابن جعفر۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس یہ وہی سفر ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ جب یہ دو ٹوک جواب سن لیا عبداللہ ابن جعفر نے تو گزارش کی کہ کیا اس بات کی اجازت ہے کہ میں جناب زینب کی سواری کے قریب جاؤں؟ کہا بے شک۔ جناب عبداللہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر جناب زینب کی سواری کے قریب آئی۔ کیا کہوں میں عقیلہ بنی ہاشم کی فراست کو، کیا کہوں میں بنی ہاشم کی سب سے زیادہ عقل مند عورت کی فراست کو۔ مدینے سے نکلی بیٹوں کو ساتھ نہیں لیا، مکے سے نکلی بیٹوں کو ساتھ نہیں لیا، ورنہ کل کا مورخ یہ لکھتا کہ شوہر راضی نہیں تھا، وہ نہیں گیا، بہن زبردستی بھائیوں کے زور پر بیٹوں کو لے کر چلی گئی۔ قریب آئے جناب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کی سواری اور کہا بی بی سلام آخر قبول ہو، خدا کی قسم یہ وہی سفر ہے جس کا تذکرہ آپ کی اور میرے جد کرتے تھے، اب حسین اس سے زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اگر حکم امام نہ ہوتا تو میں شامل سفر ہوتا۔ حسین ابن علی نے اپنے ایک بھائی محمد ابن حنفیہ کو مدینے میں اپنا نائب بنایا، دوسرے بھائی عبداللہ ابن جعفر کو مکے میں اپنا نائب بنایا، تیسرے بھائی مسلم ابن عقیل کو عراق میں بھیجا اور چوتھے بھائی عباس کو اپنے ساتھ رکھا۔ خواہش تو یہی تھی کہ عازم سفر ہوتا، لیکن حکم امام نہیں ہے۔ میں دو قربانیاں لایا ہوں، آپ یہ بھول آئی تھی جب حسین مقتل کے قریب ہو جائیں تو ایک کو میری طرف سے اور ایک کو اپنی طرف سے قربان گاہ کی نذر کر دیجئے گا۔ ہائے زینب کے دل کی کلی کھل گئی، ساری بیویوں کے ساتھ سواریاں دیکھی تھیں، قربانیاں دیکھی تھیں، زینب خالی ہاتھ تھی، خوشی سے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ ہائے وہ عاشور کی رات، حسین خیام کا دورہ کر رہے تھے، بہن کے خیمے کے سامنے رکے، بہن کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، بیٹوں کو بتا رہی تھی، یاد دہانی کرا رہی تھی، تمہیں یاد ہے نا تمہارے بابا نے کس لیے تمہیں ساتھ کیا تھا؟ اور بیٹے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں مادر گرامی ہمیں اچھی طرح معلوم ہے بابا نے ہمیں کیوں ساتھ بھیجا تھا، بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کل ہمیں علم دلوا دیں، آخر ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پودے ہیں۔ آواز جلال میں تبدیل ہوئی، حد ادب، ارے قمر بنی ہاشم کی موجودگی میں علم کی تمنا کرتے ہو؟ بس تمہارا کام یہ ہے جعفر کی یاد دلانا، حیدر کی کہانی دہرانا۔ بس عزیزو، ادھر عاشور کا روز تھا، ہنگامہ پائکار ہوا، حسین کے ساتھی جانے لگے اور ایک خیمہ جو امام حسین علیہ السلام نے کھڑا کر دیا تھا اس میں لاشیں لالا کر لٹانے لگے، یہاں تک کہ جب اعزا میں سے عبداللہ ابن مسلم کی لاش آئی، زینب نے عالم جلال میں بیٹوں کو طلب کیا اور کہا تم جنگ سے ڈر گئے، رات کا وعدہ بھول گئے؟ کہا مادر گرامی بالکل
بھی نہیں، ماموں میدان کی اجازت نہیں دے رہے۔ ہائے زینب نے بیٹوں کے بازو پکڑے، حیدر کرار کی بیٹی فرزند رسول کے سامنے آئی، کہا یاد ہے بھائی اب ان کے باپ نے انہیں کس لیے بھیجا تھا؟ حسین ابن علی نے اجازت دے دی۔ ہائے زینب کے پسار فوج اشقیاء پر ٹوٹ پڑے، 3 دن کے پیاسے، ارے جتنی جہاں لڑ سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چاروں طرف سے نیزہ و تبر چلے، آواز دی یا امہ ادرکنی، ارے ماموں مدد کے لیے۔ ہائے حسین نے لاشیں اٹھائے، حسین نے لاشیں اٹھائے، بہن کے بیٹوں کو لے آئے، ارے اس خیمے میں لے آئے جہاں لاشیں رکھی تھی، پوچھا زینب کہاں ہے؟ ہائے فاطمہ کی دختر، ہائے فاطمہ کی دختر، سجدہ خدا میں شکر خدا، زینب اپنے بھائی کے اس فیصلے کے آگے لاشیں اٹھا کر لے آئی۔ زینب خوش نہیں ہے، زینب خوش نہیں ہے، بھائی لاشیں کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ یہ تو تم سے صدقہ کر دیا تھا۔ حسین ابن علی دونوں بھانجوں کی لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے، سر سے امامہ پھینک دیا، ایک ہاتھ اور ان کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا۔ اہل حرام مجھے میری بہن کے بچوں کا فرصہ دو۔